جلسے سے شروع ہوئے، استعفوں سے شروع ہوئے، ریلیوں پہ آئے، عوام سے پذیرائی ملی نہیں، اور آہستہ آہستہ اب ٹیلی ویژن پہ پروگرامز یہ ہو رہے ہیں کہ ایک تھی پی ڈی ایم، یعنی کہ یہ جو تحریک ہے یا جو تھی یہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اب اس کے محرکین یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے، اور خاص طور پہ ان میں جو 3-4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے اپنے تمام پتے کھیل لیے ہیں، اور ہر محاذ پہ ان کو شکست، ہزیمت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اب ایک آخری پتہ ان کے پاس رہ گیا ہے، اور وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ ثابت ہونے کے لیے ایک کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایک جھوٹ کو بار بار بول کر تاثر یہ دیا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اب جو پرسوں یہ احتجاج کرنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی ایک ڈھونڈی کوشش ہے، ایک انتہائی ڈھٹائی پن، ایک عوام کو گمراہ کرنے والی، اداروں کو پریشر میں لانے کے لیے ایک ایسی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے جس سے کہ تاثر یہ ملے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کو جب نیب کا نوٹس گیا تو اس نے کہا کہ میں تمام پارٹی کے ساتھ وہاں پہ پہنچوں گا، نیب پہ اس نے کہا تھا، جب نیب کا نوٹس ملا تو اس نے کہا کہ میں اپنی تمام پارٹی کے ساتھ، یعنی کہ دھونس، بجائے سوالات کا جواب دینے کے لیے آپ جو ہے تو دھونس اور ایک پوری پارٹی یا ایک جتھا لے کر آپ آ رہے ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جواب آپ کے پاس ہے نہیں، آپ صرف جتھے لا کر اور انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں اداروں کو۔ جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کی جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، اس کی ہم نے شروع سے لے کر جب سے سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز آئی تھیں، ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کو اپنی پوری جو بھی ہمارے الیکشن کے لیے جو ہمیں ڈونیشنز ملی تھیں ہمارے پارٹی ورکرز سے، ہماری سمپتھائزر سے، وہ سب کی تفصیل یہ آپ کے سامنے یہ جو پڑے ہوئے ہیں، یہ 40,000، ریپیٹ کرتا ہوں 40,000 انٹریز ہیں، نام، پتے، ٹیلی فون، آئی ڈی کارڈ، نوٹرائزڈ اور اتھینٹیکیٹڈ ٹرانزیکشنز جو کہ تھرو پراپر بینکنگ چینلز آئیں اور پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع ہوئیں، ان سب کے ہم نے یہ آپ کے سامنے جو یہ پڑی ہوئی ہیں، یہ ہم نے تفصیلات، جس کو کہ آپ پریس کانفرنس کے بعد دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ ہم نے جمع کرائیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ جینوئن ہے، اور اگر سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کی لائٹ میں اگر آپ لیں تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور یہ ہوتا بھی ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں، کہ جس دن آپ کو سمبل ملتا ہے اس سے 5 سال کے اپنے اکاؤنٹس آپ جمع کراتے ہیں۔ لیکن ماضی میں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اداروں کو چلایا جاتا تھا، یہ ہمیں پھنساتے ہوئے خود پھنس گئے ہیں۔ ہم نے تو اپنی سارا حساب جہاں سامنے رکھ دی ہے، اب جب بات ان پہ آئی ہے کہ یہ بھی وہ اپنے فنڈنگ کے پروف جمع کرا سکیں، پاکستان پیپلز پارٹی
پاکستان مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان, یہ جو اتنے بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں, جو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ سے, یعنی وہ لوگ پیسہ جو کہ لگاتے ہیں, جس طرح گھوڑوں پہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں, یہ پیسہ لگاتے ہیں ان لوگوں سے, یہ پیسے لیتے ہیں جو کہ جب اقتدار میں آئیں تو ان کے لیے پھر یہ ان کی مدد کر سکیں اور ان کو ہر وہ غیر قانونی کام میں بچائیں. ایک پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اس کے وزیر, وہ سب اگر غیر قانونی کام کر رہے ہوں, پیسے باہر بھجوا رہے ہوں, باہر سے اندر لا رہے ہوں, منی لانڈرنگ کر رہے ہوں, تو انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی نے کوئی جواب ہی نہیں دیے. اور یہ ایک اس کا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی ایک لیٹر ہے, جو کہ میں آپ کو اس کو بڑا مختصر سا ایک وہ سنا دیتا ہوں کہ though the committee has tried its level best to collect the relevant record but respondent party پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اس میں یہ فروخ حبیب ورسز پاکستان مسلم لیگ نون دونوں میں یہی کیس ہے. فیصلہ ہے. جی دونوں میں یہی فیصلہ, دونوں میں یہی فیصلہ ہے, لیکن ایک دونوں پہ کیا تینوں پہ اپلائی ہوتا ہے. respondents, but the respondents party was reluctant to submit the record asked for by the committee from time to time, and the committee was constrained to adjourn the proceedings for provisions of information as per TORs. یہ وہ کمیونیکیشن ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سے بارہا کہہ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے شناختی کارڈ, ان کی انفارمیشن جنہوں نے آپ کو چندے دیے ہیں, وہ جمع کرائیں. اور یہ بجائے جواب دینے کے وہاں پہ قانون کی حکمرانی مانتے ہوئے وہ ڈاکیومنٹس جو کہ ہم نے یہ سارے جمع کرا دیے ہیں, ان سے مانگا جا رہا ہے, وہ یہ جمع نہیں کر رہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ جی پی ٹی آئی, یہ ان کا ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے کہ بجائے اپنے جوابات دینے کے کہتے ہیں جی وہ بھی چور ہے. سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے, آپ کہتے ہیں جی وہ بھی چور ہے. تو یہ اس قسم کی جو منافقت کھیل رہی ہیں اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز, چاہے وہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو, اور مولانا فضل الرحمان تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جس ریاست کا حصہ میں نہ ہوں وہ ریاست نامکمل ہے. یہ تو 2021 کا سب سے بڑا لطیفہ آپ نے سن لیا ہوگا ان کی اپنی زبان سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کون ہوتا ہے, میں نیب کے سامنے اپنی پارٹی کو لے کے جاؤں گا. یہ دیکھیں, یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف, آپ کہتے ہیں نا تبدیلی, یہ تبدیلی ہے کہ پہلے اس ملک میں جو پارٹیز حکمران تھیں انہوں نے اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر بنایا ہوا تھا, من پسند فیصلے یہ چاہتے تھے, کراتے تھے. من پسند فیصلے اپنی کنوینئنس کے مطابق اپنی فائدے کے لیے یہ عدالتوں سے, یا چاہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ ایف آئی اے ہو, یہ سارے اداروں میں انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے تھے. اور فیصلے, کیونکہ ساری ان کی بنیادی مقصد جب یہ اقتدار میں آتے تھے, مقصد یہ نہیں تھا کہ عوام کی خدمت کریں. یہ جو سڑکوں کا اور پلوں کا جو ذکر کرتے ہیں, تو یہ بنیادی طور پہ اسی میں تو بڑے کاموں میں تو یہ کمیشن لیتے تھے. ہم تو کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, جب کوئی غلط کام ہو جائے ہم اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن بناتے ہیں. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل قانون سے مبرہ ہیں. یہ یہی سمجھتے تھے کہ قانون ان کے لیے مختلف ہے اور جو باقی عام پاکستانی ہیں اس کے لیے مختلف ہے. اس لیے انہوں نے یہ عدالتوں پہ اور ان اداروں پہ پریشر ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. پہلے کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا, اب عمران خان سوال پوچھتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا دامن صاف ہے, نہ تو اس کا کوئی بزنس ہے نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن
جو یہ ایک ڈرامہ رچانے آ رہی ہے دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ بات پی ٹی آئی کی ہے، پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، سب کی بات ہے. ہم نے تو اپنے جمع کرا دی ہیں، جو بھی ہماری جو جتنی بھی ڈونیشنز تھی ہم نے اس کا سارا لیگلی نوٹرائزڈ اور اوتھینٹیکیٹڈ چیزیں ہم نے جمع کرا دی ہیں. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ بجائے کل جو ہے تو ان کی پیشی ہے، یہ پرسوں کے بجائے کل آئیں اور ساتھ میں اپنی اس طرح کی تفصیلات جمع کرائیں کہ عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ جھوٹے فریبی ناٹک باز یہ کون ہیں. آیا ہم ہیں جنہوں نے کہ سارے ثبوت اپنے جمع کرائے ہیں؟ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو الیکشن کی دھاندلی کا بھی یہ بعد میں ویلا مچاتے ہیں. ثبوت کوئی نہیں ہے، کسی ادارے کے پاس گئی نہیں اور کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے نتائج ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوئے اور ایک ایسی حکومت آئی ہے، ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ ان سے اس ملک کے لوٹے ہوئے اپنے جتنا بھی اس کے ہمارے اثاثے ہیں، پیسے ہیں عوام کے، ان کو لوٹ لیا ہے، اس کا جواب مانگنے جا رہے ہیں. تو یہ سارے اکٹھے ہو کے اور حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ان کی کارکردگی جو پچھلے 2-3 مہینے رہی ہے، ان کا اب جو ہے خاتمہ ہونے والا ہے اور ہماری ان سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ یہ جمع کرائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ ڈاکیومنٹس جو اسکروٹنی کمیٹی مانگ رہی ہے ان سے، اور بجائے جلسوں کے پیچھے چھپنے کے، جتھوں کے پیچھے چھپنے کے، خاموشی سے آئیں اور اپنے سارا ریکارڈ جمع کرائیں اور پھر انگلی اٹھائیں، تب بات بنے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو آپ اس سے مبرہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ایک جھوٹ بول کر کہ جی پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا ان سے کسی بھی لیڈر سے مطلب تو پوچھیں کہ فورن فنڈنگ ہوتی کیا ہے، کیا فرق ہے فورن فنڈنگ میں اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں. ان کی آسانی کے لیے اردو میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ. تو ان کو جواب دینا ہوگا اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں فاروق حبیب صاحب سے کہ وہ آپ کو مختصراً اس کا بتائیں. شکریہ شبلی فراز صاحب. جیسے کہ ہمارے وزیر اطلاعات آپ کو بتا رہے تھے اس سارے معاملے کے حوالے سے، دیکھیں یہ بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اس کے اندر کسی قسم کی بھی کسی کو کوئی کنفیوژن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس آرٹیکل 6(3) اور جو آئین کا آرٹیکل 17(3) ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ پابند بناتا ہے کہ انہوں نے اپنی اکاؤنٹس کی بک کیپنگ کرنی ہے، اس کا ریکارڈ رکھنا ہے، اس کے گوشوارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان گوشواروں کو جانچ پڑتال کر کے اس کے اوپر سمبلز لاٹ کرنے. تو یہ کیس جو ہے وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی جانچ پڑتال کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور کے اوپر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جس طرح جے یو آئی کی بات ہوئی ان کا بھی ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے تو ایک اسکروٹنی کمیٹی آج 4 سال ہو چکے ہیں بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ کیس چل رہا ہے. جس طرح آپ کو مسٹر صاحب نے بتایا کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر 3 ریٹن آرڈرز جو ہے وہ جاری کر چکا ہے. یہ تو ابھی آخری آرڈر جو کہ 24 ستمبر کو، جس میں 6 ہفتوں کی ڈیڈ لائن یعنی 5 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جس کو گزرے بھی آج جو ہے وہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کوئی جو ہے ریکارڈ ثبوت اپنی رسیدیں انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے نہیں رکھی. ماجرا کیا ہے جو ان کی کیس کے اوپر سامنے آتا ہے؟ 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ اربوں روپے کی ایسی رقوم ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کا جو فارم 1 ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی آمدن بھی بتانی ہے، اپنے اخراجات بھی بتانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذرائع بھی بتانے ہیں کہ یہ جو آمدن آئی ہے، جو اخراجات کیے ہیں، ان کے ذرائع کیا ہیں. حضور وہ ذرائع بتائیں، وہ قطری خط والے ذرائع نہ ہمیں بتائیں، ہمیں جو ہے وہ حقیقی ذرائع بتائیں کہ یہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن ذرائعوں سے آپ کی پارٹی کے اندر فنڈ آتے رہے ہیں. کیا یہ ہنڈی سے آتے رہے ہیں؟ کیا یہ حوالے سے آتے رہے ہیں؟ کیا آپ منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں؟
یا آپ جو ہے وہ فورن فنڈنگ لیتے رہے ہیں, فورن نیشنل سے پیسہ لیتے رہے ہیں؟ کس چیز کا خوف ہے جو آپ کو روکے ہوا ہے؟ وہ شناختی کارڈ دینے کے اوپر, ان ذرائعوں کا, ان ناموں کا دکھانے کے اوپر آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ کیوں آپ جو ہے وہ 4 سال کا عرصہ گزر گیا, الیکشن کمیشن کو, اسکروٹنی کمیٹی کو, الیکشن کمیشن کو ریٹن آرڈرز جو ہے وہ آپ کے اوپر جاری کرنا پڑ رہے ہیں, آپ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہے. 70 کروڑ روپے کی واردات جو ہے وہ میڈیا کے نام پہ ڈالی ہوئی ہے, کسی نے نہیں پتا کس میڈیا ہاؤس کو کتنے پیسے دیے, کس اینکر کو کتنے پیسے دیے, بس نام آپ کے ڈال دیا, سمجھ لیا کہ ہمارا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا. میں تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس اخلاقی جواز کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یہ کس منہ سے 19 جنوری کا جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ احتجاج تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, جب کوئی معاملہ آگے نہ چل رہا ہو. آپ تو اس میچ کا کپ لینا چاہتے ہیں جس میچ میں آپ پٹیشنر ہی نہیں ہیں, جو میچ آپ نے کھیلا ہی نہیں, آپ اس کا کپ لینا چاہتے ہیں. آپ کے اوپر تو خود اپنا جو ہے وہ آپ فاؤل گیم پلے کر رہے ہیں, اور اپنے کیسز کا جو ہے وہ آپ جواب نہیں دے رہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے پتہ نہیں یو ایس اے سے کسی کمپنی سے پیسے لے لیے, اور بھئی وہاں پر فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے, اس کے تحت جو ہے وہ پیسے وہاں پر آپ اکٹھے کر سکتے ہیں, پاکستان لا سکتے ہیں, ثبوت موجود ہیں. یہ ذرا پیپلز پارٹی والے مارک سیگل کا بھی تو بتائیں. این آر او لینے کے لیے قوم کا $60 لاکھ جو ہے وہ مارک سیگل اینڈ ایسوسیٹس کو نوازا گیا قومی خزانے کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مارک سیگل کی جمع کروائی گئی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے, جو کہ آصف علی زرداری کے بھی لابیسٹ تھے, بی بی شہید کے بھی لابیسٹ تھے, جو کونڈالیزا رائس آنر آف دی ورلڈ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ مشرف کے ساتھ بے نظیر کا این آر او انہوں نے کروایا تھا, اور وہ لابی کروانے والا مارک سیگل ہے, جو کہ ان کے قتل کے کیس کے اندر بھی گواہ ہے, جن کو خط لکھا گیا ہے. پی ایم ایل این یو کے اندر رجسٹرڈ ہے, یو ایس اے کے اندر رجسٹرڈ ہے. انہوں نے اپنا حساب جو ہے وہ کب دیں گے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ان کی تو ابتدا ہی فورن فنڈنگ سے ہے, ان کی ابتدا فورن فنڈنگ سے ہے. خالد خواجہ کی وائف نے کتاب لکھی ہے, شمامہ خالد نے, شہید امن, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ $10 ملین جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے لے کر 1989 کے اندر بے نظیر کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کروانے کے لیے نواز شریف نے لیے تھے. میں صرف خالد خواجہ کا حوالہ نہیں دے رہا, بے شمار انٹرویوز بی بی شہید کے میڈیا کو دیے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کا ذکر تھا. حامد میر نے اس کے اوپر کالم لکھے ہوئے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب کا اس کے اوپر انٹرویو ہے. یہ کس منہ سے فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ اپنا جواب دینا پڑے گا, ان کو ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے, اور ہم ان سے چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنا حساب لے کر آئیں تاکہ قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. تھینک یو جی. جی جی یہ بتائیے کہ یہ جو 2 LLCs ہیں جن کے اوپر اعتراض آ رہا ہے 5750 اور 6160, جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو بیسک چارج لگ رہا ہے, جس میں آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر کوئی انلیگل فنڈنگ ہوئی ہے تو وہ ذمہ دار لوکل مینیجرز ہیں, ان کی ایکسپلینیشن کا ذرا دے دیں. جی جی, میں آپ کی ایکسپلینیشن کے لیے ہی ایک چیز لایا ہوں. اور دوسری شفیع صاحب سے جو کہ یہ بھی فرنٹ سے کھیلتے ہیں, تو چھوٹا سا ایک سوال, بی بی سی نے اپنا پروگرام سیریز بند کر دیا آج کے اوپر, اور اس کو بھی انٹرنیشنلی بھی آپ کو پتا آر ایس ایف نے جوڑا ہے سینسرشپ کے حوالے سے. تو میں شبلی فراز جو کہ احمد فراز کا بیٹا, اس سے سوال کر رہا ہوں, وزیر اطلاع سے سوال نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیوں اتنی سینسرشپ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال آپ نے فاروق حبیب سے کیا ہے, تو اچھا ہی ہوتا کہ اگر آپ بجائے اس کے کہ صرف پی ٹی آئی کو اپنا محور بنائیں, آپ باقی پارٹیز کو بھی اس میں شامل کریں, کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کا یہ بنتا ہے, فرض بنتا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی تقاضے ہیں قومی اداروں کے, ان دس کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کو وہ پورا کریں, بجائے اس کے کہ چیزوں کو پولیٹیسائز کریں, بجائے ٹی وی پہ پریس کانفرنسز کرنے کے ہر 2 منٹ بعد آ جاتے ہیں اور کچھ رہا نہیں ہے. تو اس میں جب آپ جواب دہ بنائیں گے سب کو, تو اس میں آپ کی ایز اے جرنلسٹ بھی
آپ کی جو ہے وہ جو قد ہے اس میں بڑا اضافہ ہوتا ہے, بیکاز ادروائز یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کی پیچھے لگے ہوں تو وہ پھر یہ طاقت ہو جاتا ہے. یہ میں نے اس کا جواب وہ دیں گے. جہاں تک کہ بی بی سی کا تعلق ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو اگر آپ سینسرشپ سے جوڑتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی, اور میں ایز شبلی فراز گو کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں ایز وزیر اطلاعات کی کیپیسٹی میں, تو میری ذاتی رائے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. بڑی اہمیت رکھتی ہے, آپ کی مہربانی ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو لینڈنگ رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ان کے کوئی اپنے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اگر ریسیپروکل بیسس پہ چیز ہو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ہم بحیثیت پاکستانی ہم یہی چاہیں گے کہ جو چیزیں ہیں جہاں پہ چاہے فورن پریس ہو, دیکھیں ہمارے بارے میں کون باتیں کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جس طرح کے مختلف ممالک کے کچھ خاص ممالک جو کہ ہمارے ملک کو, ہمارے اداروں کو, ہماری جمہوریت کو, ہماری پورے جو ایک سسٹم ہے ہماری ڈیموکریسی کا, اس کو جو ہے تو سیبوٹاج کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ایز اے ساورن ملک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کا پوری طرح سے ڈیفینڈ کریں گے. ہم کسی بھی ایسی چیز جس میں کہ ہمارے ملک کو کسی بھی اینگل سے بدنام کیا جا رہا ہو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں بھی, خاص طور پہ وہ ممالک جس میں کہ جو کہ چیمپئن ہیں فریڈم آف اسپیچ کے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ تو کچھ الفاظ کو بھی ہدف کر دیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا حوالہ کس طرف ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایک غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے یا اگر اس کسی پروگرام میں اس کو ایک خاص اینگل دیا جا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو گائیڈ تو کریں گے, لیکن یہاں پہ سارے جرنلسٹ بھی پھر رہے ہیں. آپ ادھر سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ انفارمیشن منسٹر نے آپ کو کوئی تنبیہ کی ہو یا کوئی کہا ہو کہ یہ بات آپ یہ نہ کریں. پرائم منسٹر نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ اس کو یہ کہو اس کو وہ کہو. ظاہر ہے جب وہ کہیں گے تو میں کہوں گا, لیکن چونکہ میں نے کہا نہیں ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا ایز انفارمیشن منسٹر کہ آپ اس کو بند کریں, اس کو کھولیں, اس کو روکیں, اس کو یہ کریں. ہم تو اپنے جو وہ ہیں جو ہمارے ایڈورٹیزمنٹ ہے کی پالیسی ہے, ہم جو ایڈورٹیزمنٹس میڈیا کو دیتے ہیں جس میں اخبارات اور ٹی وی دونوں شامل ہیں, ہم تو روز گالیاں سنتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی یہ آپ اگر فیملی پہ, پرائم منسٹر صاحب کی فیملی پہ یا کسی کی بھی ذاتیات پہ, وہ لوگ جو کہ سیاست میں نہیں ہیں ان پہ اگر کوئی کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, وہ ہم نہیں مانتے ہیں. باقی تو سب لوگ اور کتنی گالیاں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیں, لکھ رہے ہیں. شکریہ. جو شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ظاہر ہے اپوزیشن کل احتجاج کرنے جا رہی ہے, اس کی خود حکومت نے اجازت دی ہے جی, تو دوسرا یہ کہ اپوزیشن نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے. کیا ان تمام جو احتجاج اور جو صورتحال ہے اس سے آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ موجودہ پولیٹیکل سسٹم یا ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ ہے یا حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ اور دوسرا براڈ شیٹ کے حوالے سے مختلف کنٹروورسی چل رہی ہے, مختلف اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس میں حکومت اپوزیشن کو جو ہے وہ بنا رہی ہے نشانہ, اور جو اپوزیشن کی جانب سے اس میں حکومتی شخصیات کو ملوث قرار دیا جا رہا ہے, اس پر بھی حکومتی موقف جو ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ دیکھیں کوئکلی جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا کہ ان کی جو جتنی بھی تاریخیں دی ہوئی ہیں وہ ساری ایکسپائر ہوتی جاتی ہیں, نتیجہ صفر ہے. جلسوں سے, جلوسوں سے, دھمکیوں سے, استعفوں پہ سب پہ آئے تھے. کدھر گئے وہ استعفے, کدھر گئی وہ دھمکیاں, کدھر گئے کہ جی 31 دسمبر, تاریخوں پہ تاریخیں دیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب تو اس پہ تھیسز لکھتے جائیں کہ ایک تحریک وہ کیوں ناکام ہوئی. وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ پاکستان کے لوگ یا کہیں کے بھی لوگ ہوں, وہ کرپٹ ریجیمز کو ہٹانے کے لیے آتے ہیں, وہ کرپٹ
پولیٹیشنز کی سپورٹ میں کبھی بھی نہیں آتے. اس لیے جو لوگوں نے پذیرائی نہیں دی ہے ان کی اس تحریک کو, اسی وجہ سے ان کی تحریک اب دم توڑ چکی ہے. تو ہمیں کیوں وہ ہوگا, پریشانی ہوگی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن بالکل ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے نیشنلی انٹرنیشنلی, اور وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے نکلے تھے. ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ نہ عوام کے لیے ہو رہا ہے نہ اس ملک کے لیے ہو رہا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت پہ پریشر ڈال رہے تھے. یہ اب ایک آخری ہوا ہے ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان آنے کی, اور یہ بھی اسی طرح سے ان کو وہی رسوائی, وہی ہزیمت, وہی ناکامی دیکھنی پڑے گی جو کہ انہوں نے اب تک جتنی بھی یہ انہوں نے تحریک کو چلایا ہے اس کے نتائج بالکل وہ ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت الحمدللہ وہ بالکل سکون میں ہے, اور یہ اس قسم کی جو ایک چلی تھی ایک تحریک, وہ اس کا انجام انہوں نے خود دیکھ لیا ہے. اب یہ ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور ان کے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری فاروق حبیب اسلام آباد میں موجود پریس کانفرنس کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سب میرے خلاف اکٹھے ہوں گے. اپوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتجاج جو کیا جا رہا ہے وہ ان کی جانب سے ایک بھونڈی کوشش ہے. کوشش ان کی یہ ہے کہ عوام کو گمراہ کیا جائے اور اداروں کو پریشر میں لایا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان کا بھی اس پریس کانفرنس کے اندر ذکر ہوا. کہا یہ گیا کہ جس ریاست کا حصہ وہ نہ ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل نہیں. آپ کی وہ ویوز لینا چاہوں گا کہ کیسے این آر اوز ملنے والے, اس سے مستحفظ ہونے والے وہ لوگ آج جو ہے تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی براڈ شیٹ میں ہم نے کچھ کیا ہے. یہ تو نہ ہمارے اس سے لینا ہے نہ دینا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے منسٹرز کی, جس میں اتفاق سے میں بھی شامل ہوں, وہ پورے اس رپورٹ کو, اس ججمنٹ کو آپ عوام کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ آج پی ڈی ایم کی اس چھتری تلے جمع ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو کس طرح سے نقصان پہنچایا. غریب عوام کے نہ صرف وہ پیسہ لوٹا انہوں نے جس کی کہ یہ ساری نشاندہی ہو رہی تھی, بلکہ وہ جو جرمانے بھی ہوئے وہ بھی ہمیں ادا کرنے پڑے. تو اس کا حساب لیا جائے گا ان اپوزیشن پارٹی سے, اور ان کو ہم ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ کل. وہ نام بھی بتائیں گے جو